حضرت مولانا محمد سلمان شاہی قاسمی صاحب دامت برکاتہم کے بیانات اور مذاکرات سننے کے لیے دعوت حق یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، معزز دوستوں، بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو عید منانے کا موقع عنایت فرمایا، عید کی خوشیاں نصیب فرمائی، عید میں اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کو لوٹنے کا موقع عنایت فرمایا۔ بزرگان محترم، دین کا ہر عمل، اللہ کا ہر حکم حکمتوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ حکیم ہے، اپنے بندوں پر انہی احکامات کو لاگو کرتا ہے جن احکامات سے بندوں کو فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ عام مشاہدہ ہے کہ عقل مند آدمی کوئی بیکار کام نہیں کرتا۔ محاورہ بھی ہے کہ عقل مند آدمی کبھی بیکار کام نہیں کرتا، بیہودہ کام نہیں کرتا، بے مقصد کام نہیں کرتا۔ تو عقل کو پیدا کرنے والا اللہ رب العزت کسی حکم کو بندوں پر لاگو کرے اور اس میں کوئی حکمت نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب اللہ نے ہمیں عید کا موقع دیا، عید منانے کا موقع دیا،
اور اس عید سے پوری دنیا میں خصوصاً مسلمان معاشرے میں ایک عجیب کیفیت، عجیب خوشیاں اور ایک طرح کی فرحت، ایک طرح کا سکون میسر ہوا۔ ان سکون اور ان راحتوں کو اگر بندہ پیسوں سے خریدنا چاہے تو خرید نہیں سکتا۔ یہ جو برکتیں، رحمتیں، خوشیاں، بھلائیاں، فرحتیں جو عید کے دن نصیب ہوتی ہیں، وہ دوسرے دنوں میں کوئی آدمی اپنی زندگی کی ساری پونجی لگائے تب بھی خرید نہیں سکتا، کیونکہ یہ خاص اللہ کے خزانے سے ملتی ہے۔ اللہ کے خزانے سے یہ خوشیاں مسلمانوں کو نصیب ہوتی ہیں۔ صرف اللہ جس دن دروازے خوشیوں کے کھولتا ہے، اسی دن غریب، امیر، ہر آدمی خوش و خرم نظر آتا ہے۔ اور پھر اللہ جب خوشیوں سے اور فرحتوں سے محروم کر دیتا ہے، یا پھر ان خوشیوں اور رحمتوں کو اللہ روک لیتا ہے، تو پھر ساری دنیا اپنی زندگی کی تمام تر جمع پونجی کو لگا کر ان خوشیوں کو حاصل نہیں کر سکتی۔ اب جیسے جیسے عید گزرے گا، بزرگان محترم، وہ خوشیاں جو عید کے دن تھی ان کے اندر تھوڑی بہت کیا ہو جائے گی؟ کمی آ جائے گی۔ اور لوگوں کی خوشیاں جو عید کے دن تھی اس کے اندر کمی شروع ہو جائے گی۔ بندے وہ خوشیاں پھر عید کے دن تک انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کب وہ عید کا موقع آئے اور پھر کب خوشی منانے کا اور آپس میں ملنے جلنے کا، رشتے ناتے ایک دوسرے جڑتے ہیں، ایک دوسرے بھائی بہن رشتہ دار آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ یہ موقع عید کے دن جو نصیب ہوتا ہے کسی اور دن نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے عید کے اندر کئی حکمتوں کو رکھا ہے، جن کا شمار کرنا اس تھوڑے سے وقت میں مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ لیکن بنیادی حکمتیں جو اس وقت ہمارے درمیان ہمارے معاشرے کو ضرورت ہے، ان حکمتوں کی طرف میں اشارہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت مجھے صحیح بات آپ تک پہنچانے اور آپ کو ان باتوں کو اپنے سینے تک لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگان محترم، عید کا پہلا سبق ہے اتحاد کا۔ مسلمانوں آپس میں متحد ہو جاؤ، ایک دوسرے سے جڑ جاؤ، ایک دوسرے سے تعلقات کو مضبوط کرو، ایک دوسرے کا خیال رکھو، ایک دوسرے کو ہنسی خوشی چہرے سے دیکھو، ایک دوسرے کے گلے لگو، ایک دوسرے سے ہاتھ ملاؤ، ایک دوسرے کی خیر خوبیت پوچھو، ایک دوسرے کے حالات کو معلوم کرو۔ یہ عید کا پہلا سبق ہے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کی طاقت کے بعد دنیا میں سب سے بڑی طاقت وہ اتحاد کا ہے۔ جس قوم میں، جس خاندان میں، جس قبیلے میں اتحاد آ جائے، پھر ساری دنیا مل کر اس کے بال کو بھی بیگا نہیں کر سکتی۔ آج ہمارے اندر اتحاد کا فقدان ہے، اتحاد ہمارے اندر ختم ہو چکی ہے۔ اگرچہ ایک صف میں، ایک دسترخوان پر ایک دوسرے سے گلے ملتے ہوئے نظر تو آتے ہیں، لیکن دلوں کی نفرتیں ختم نہیں ہوئی، دلوں کے اندر کی عداوتیں ختم نہیں ہوئی۔ ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا تو رہے ہیں، لیکن دل ہی دل میں بددعائیں ایک دوسرے کے لیے نکل رہی ہیں، جس کی وجہ سے خدائی نصرت سے آج امت مسلمہ محروم ہے۔ اسلام کے اندر اجتماعی زندگی کو بڑا زور دیا گیا، اسی لیے اللہ کا ہر حکم کے لیے اللہ نے اجتماعیت کے اندر رکھا۔ رمضان کا ایک متحد مہینہ، ایک مہینہ نصیب کیا تاکہ سارے مسلمان بیک وقت مسلمان کیا ہو، روزہ رکھے، نماز جماعت کے اہتمام کے ساتھ، عید کی نماز اہتمام جماعت کے ساتھ، جمعہ کی نماز اہتمام کے ساتھ جماعت کے ساتھ، عیدین کی نماز اجتماعیت کے ساتھ جماعت کے ساتھ۔ یہ جماعت کی تاکید اسلام میں کیوں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمان آپس میں جڑ جائیں،
ان کے دل ایک دوسرے سے مل جائیں، ایک دوسرے سے ایک دوسرے کے حالات سے واقف ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپس میں اتحاد ہوگا، خدائی نصرتیں، خدائی برکتیں، خدائی رحمتیں آنکھوں سے دیکھیں گے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں آپس میں اتحاد و اتفاق کا اتنا پرزور اثر تھا، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا رحماء بینہم، وہ آپس میں ایک دوسرے کے رحم کرم دل والے ہیں، رحیمی صفت کے ساتھ جیتے ہیں، کریمی صفت کے ساتھ جیتے ہیں، ایک دوسرے کے حالات کو معلوم کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، واقعات ہزاروں ہم نے سن لیے کہ ایک سرا 7 گھروں کا چکر لگا کر واپس پہلے گھر میں آ جاتا ہے اور پتہ چلتا ہے وہ ایک ہی سرا تھا، ہر ایک محتاج تھا جو اپنے آپ کو دوسرے کے مقابلے میں ترجیح نہیں بلکہ دوسرے کو اپنے آپ کے مقابلے میں ترجیح دینے کو کہا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود کا نقصان ہو جائے ٹھیک ہے لیکن میرے بھائی کو نفع پہنچ جائے۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ میرا نقصان ہو، بھائی کو نفع پہنچے، یہ سوچ، یہ مزاج جب ہمارے اندر بنے گا تو پھر میرے بھائیوں اتحاد کی طاقت کو ہم پہچانیں گے، اتفاق کی طاقت کو ہم پہچانیں گے۔ اختلافات ہزار رہتے ہیں لیکن جن باتوں پر ہم متحد ہو سکتے ہیں ان باتوں پر متحد ہونا چاہیے۔ ایک اللہ پر سارے مسلمانوں کا ایمان ہے تو کلمے کی بنیاد پر اتحاد ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول آخری پیغمبر ہیں، اس بات پر سب کا اتفاق ہے، اس پر اتحاد ہونا چاہیے۔ سب کے سامنے سب کی زندگی جینے کا ماڈل قرآن ہے تو قرآن پر سب کا اتفاق ہونا چاہیے۔ آج اتحاد کا فقدان ہے، گلے مل تو رہے ہیں، مسکرا تو رہے ہیں، گوشت بانٹی تو جا رہی ہے، ایک دوسرے کو عید کی مبارکبادی دی تو جا رہی ہے لیکن دلوں کے اندر کی نفرتیں ختم نہیں ہوئی۔ عید یہ کہتا ہے کہ عید مسلمانوں کو یہ پیغام دیتا ہے کہ دیکھو آپس میں گلے مل کر، آپس میں ہاتھ ملا کر، ایک دوسرے کو مسکرا کے دیکھ کر دلوں کی نفرتوں کو مٹا دو، دلوں کی عداوتوں کو مٹا دو۔ حدیث پاک میں آتا ہے لا تحاسدوا ولا تجانسوا ولا تباغضوا وكونوا عباد اللہ اخوانا، اے لوگوں آپس میں حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے جلو مت۔ یہ دل کی بیماریاں میرے بھائیوں جو ایک دوسرے کو دشمن بنائی بیٹھی ہیں، ایک دوسرے کو دشمن سمجھتی ہیں، بھائی بھائی کا دشمن، ماں باپ اولاد کے دشمن، اولاد ماں باپ کے دشمن، خاندان والے دوسرے خاندان کے دشمن، قبیلے کے اندر، خاندانوں کے اندر لڑائی جھگڑے۔ میرے بھائیوں یہ سب بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ دل کے اندر کی بیماریاں حسد ہے، بغض ہے اور تجسس ہے۔ قرآن پاک میں معاشرے کو سدھارنے کے لیے اللہ رب العزت نے کہا کہ جو معاشرہ پاک صاف رہنا چاہتا ہے ان کے لیے چاہیے کہ وہ آپس میں غیبتیں نہ کرے، آپس میں تہمت نہ لگائے، آپس میں برے القاب سے نہ پکارے، بدگمانی نہ کرے۔ یہ تاکید کی تاکہ معاشرے کے اندر ایک دوسرے کی خوبیاں اندر داخل ہو۔ میرے بھائیوں عزیزوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان دونوں کے درمیان ایک اجتماعی غلطی کی بنیاد پر اختلاف چل رہا تھا۔ اس اختلاف کے باوجود یہ اتنا بڑا اختلاف تھا کہ ایک دوسرے پر صحابہ، اس طرف بھی صحابہ ہیں اس طرف بھی صحابہ ہیں اور دونوں نے آپس میں تلواریں کھینچ لی۔ جنگ کا موقع آتا کوئی ایک کو قتل کر رہا ہے، کوئی دوسرے کو قتل کر رہا ہے، لیکن میرے بھائیوں جب ان کی انفرادی زندگی میں جب وہ جنگ کے میدان سے ہٹ کر کہیں بیٹھتے، امیر معاویہ کے بارے میں حضرت علی سے پوچھتے، حضرت علی سے امیر معاویہ کے بارے میں پوچھتے تو ایک دوسرے کو جنتی ہونے کی بشارتیں اللہ کے نبی سے سنی ہے، یہ باتیں دوسروں کو بتاتے۔ یہ بات تھی، دل کے اندر نفرتیں نہیں تھی لیکن اجتماعی غلطی کی بنیاد پر آپس میں لڑائی تھی، لیکن غلطی صرف میدان کے حد تک تھی، لیکن جب ہی جیسے ہی اپنے کاموں میں انفرادی زندگی میں لگ جاتے تو ایک دوسرے کی برائی بیان نہیں کرتے بلکہ ایک دوسرے کی خوبیوں کو بیان کرتے۔
آج ہمارے اندر اس کا فقدان ہے. کسی سے دشمنی ہو گئی تو کھاتے پیتے چلتے اٹھتے بیٹھتے، حتیٰ کہ اگر آدمی بیت الخلاء میں ہے فون آ جائے تو وہاں پر بھی بیٹھ کر برائی ہی بولے گا. باتھ روم میں ہے، کال آ جائے کوئی اس کے بارے میں پوچھ لے تو اس کے بارے میں برائی بولے گا. اچھائی ہزار اس کے ہوں لیکن ایک برائی کے تحت اس کی ساری اچھائیوں کو دھو دیتے ہیں اور برائی کو عام کرنے میں لگ جاتے ہیں. میرے بھائیوں، عید کا پیغام ہے آپس میں اتحاد پیدا کرو، آپس میں اتفاق پیدا کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحاد کے ساتھ رہنے کو ایسے ترغیب دیا، تفرقہ بازی سے ایسے ڈرایا جیسے شیر سے ڈرایا جاتا ہے، جیسے بجلی سے ڈرایا جاتا ہے، جیسے ہم بچوں کو کرنٹ سے ڈراتے ہیں. ایسے اللہ کے نبی تفرقہ بازی، اختلافات، دشمنیوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا. علیکم بالجمع وإیاکم والتفرق. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، متفق علیہ روایت ہے، یعنی بخاری و مسلم دونوں کی حدیث کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. علیکم بالجمع، آپس میں متحد رہو، آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہو، آپس میں لڑائی جھگڑا چھوڑ دو، آپس کی دشمنیاں ختم کرو، آپس کے اندر میل ملاپ رکھو. بزرگان محترم، علیکم بالجمع وإیاکم التفرق. اختلافات سے، تفرقہ بازی سے، جماعتیں بن کر الگ الگ ٹکڑیوں میں جینے سے بچو. بزرگان محترم، عید کا پیغام ہے متحد ہو جاؤ، صرف گلے نہ ملو بلکہ دلوں کو بھی صاف رکھو. ربنا لا تجعلنا فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. اللہ نے دعا سکھائی کہ اے اللہ ہمارے دلوں میں کسی دوسرے مسلمان کے عیب کو، دوسرے مسلمان کے بارے میں برائی کو نہ ڈالنا. قرآن کی ایک ایک آیت میرے بھائیوں زندگی بدلنے کے لیے، رہنمائی کے لیے کافی ہے. ان دعاؤں میں، اس میں بھی اللہ نے دعا سکھائی، اللہ نے دعا سکھائی. ذرا سمجھو اس کی اہمیت کو. اللہ کو کیا ضرورت تھی کہ یہ دعا بندوں کو سکھائے کہ اللہ ہمارے دلوں کے اندر کسی مسلمان کی برائی نہ ڈال. کچھ تو اہمیت ہے، کچھ تو اس کا مقام ہے. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی آدمی دنیا میں جنتی انسان کو چلتے پھرتے دیکھنا چاہتا ہے، وہ اس انسان کو دیکھ لے. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہم بیٹھے تھے، ایک صحابی سامنے سے گزرے تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ کوئی آدمی دنیا میں رہتے ہوئے جنتی انسان کو دیکھنا چاہتا ہے تو فلاں انسان کو دیکھ لے. ابھی سارے صحابہ کہنے لگے، ارے بھائی دنیا ہی میں نبی کی زبان سے جنتی بشارت، دنیا ہی میں جنت کا مژدہ سنایا گیا اور ان کے جنتی جانے میں، جنت میں جانے میں، ان کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں رہا، کیونکہ نبی کا کہنا وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. ان ہوا الا وحی یوحی، کہ وہ جو کہتے ہیں وما ينطق عن الهوى، وہ اپنے خواہش پر، اپنے جذبات میں آ کر، اپنے دل کی سوچ کی بنیاد پر، اپنی عقل کی بنیاد پر نہیں کہتے، بلکہ ہم وہی وہ ان کی زبان سے نکالتے ہیں جو ہماری منشا ہوتی ہے، وہ کہتے وہی ہیں جو ہم کہلوانا چاہتے ہیں. نبی کی زبان ہوتی، الفاظ اللہ کے ہوتے، پیغام اللہ کا ہوتا. اب وہ نبی صحابہ کے مجلس میں بیٹھ کر ایک صحابی کو دکھا کے کہتے ہیں کہ کوئی آدمی دنیا میں جنتی انسان کو دیکھنا چاہے وہ فلاں انسان کو دیکھ لے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں بڑا رشک ہوا، بڑا تعجب ہوا کہ نبی کی زبان سے انہیں جنتی کی بشارت مل رہی ہے، ان کا کون سا عمل ایسا ہوگا جس کی بنیاد پر یہ جنتی نبی کی زبان سے ہم لوگوں کو سنا رہے ہیں. ایک صحابی جن کا نام عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہے اٹھ کر چلے جاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ میں اپنے والد سے کچھ جھگڑا کر لیا ہوں، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں.
اب وہ صحابی 3 دن تک صبح شام انہی کے ساتھ رہے جن کو اللہ کے نبی نے جنتی کہا تھا. صبح بھی ان کے ساتھ، شام بھی ان کے ساتھ، کھانا پینا سونا اٹھنا بیٹھنا نمازیں روزہ ہر عمل انہی صحابی کے ساتھ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کیا. اور 3 دن مکمل ہونے کے بعد انہوں نے حساب لگایا کہ جتنے اعمال میں کرتا ہوں وہی عمل یہ بھی کرتے ہیں. نہ ایک تسبیح زیادہ ہے، نہ ایک رکعت زیادہ ہے، نہ راتوں میں لمبے لمبے قیام ہے، نہ راتوں میں اٹھ کر رونا دھونا قرآن پڑھنا ہے، بلکہ وہی اعمال ہے جو میں بھی کرتا ہوں، وہی عمل ہے جو میں بھی کرتا ہوں. ان کے اندر وہ کون سا عمل ہے جس کی بنیاد پر اللہ کے نبی نے انہیں جنتی کہتے ہیں؟ وہ صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ان سے پوچھتے ہیں بھائی میں نے تمہارے ساتھ 3 دن رہ کر دیکھا کہ تمہارا عمل کون سا ہے جس کی بنیاد پر نبی نے تمہیں جنتی کہا، لیکن بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے اور ہمارے عمل میں کوئی فرق نہیں ہے. ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، تم بھی پڑھتے ہو، ہم بھی فلاں کام کرتے تم بھی کرتی ہو، لیکن بظاہر کوئی ایسا عمل ہمیں نظر نہیں آیا جس کی بنیاد پر تمہیں جنتی ہونے کی پروانہ مژدہ سنایا جائے. میرے بھائیوں ذرا کان کھول کے سنو، ذرا دلوں کے دروازوں کو کھول کے سنو. وہ صحابی کہتے ہیں ہاں میرے پاس کوئی کمال نہیں ہے، ہاں میں کوئی زیادہ عمل نہیں کرتا، ہاں بس اتنا سا ہے، شاید ہو سکتا ہے اس عمل کی بنیاد پر اللہ کے نبی نے مجھے جنتی کہا. وہ یہ عمل ہے کہ جب میں بستر پر جاتا ہوں تو جتنے مسلمانوں سے میری ملاقات ہو سکتی ہے، جتنے مسلمانوں سے میری ملاقات ہوئی ان تمام کے بارے میں میں اپنے دل کو صاف کر لیتا ہوں اور کہتا ہوں اے اللہ جنہوں نے مجھ پر زیادتی کی ہے میں انہیں معاف کرتا ہوں. کسی کی برائی دل میں نہیں رکھتا بلکہ دل کو پاک صاف کر کے سو جاتا ہوں. صبح ہوتی ہے ہر دن رات میں بستر پر سونے سے پہلے میں کسی مسلمان کے بارے میں کدورت، بغض، عداوت، حسد، جلن، کینہ، کپٹ بالکل نہیں رکھتا. میرے بھائیوں ذرا ہمارے بارے میں سوچو، سوتے ہوئے بستر پر دعا یاد آئے یا نہ آئے لیکن دشمن کا نام لے کر ضرور سوتے ہیں، دشمن کو بد دعائیں کرتے ہوئے ضرور سوتے ہیں، کوستے ہوئے سوتے ہیں، اور خود کو جنتی ہونے کا، خود کو جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام کا حقدار سمجھتے ہیں. میرے بھائیوں جس سینے کے اندر کسی مسلمان کے بارے میں کدورت ہو، بغض ہو، عداوت ہو، وہ سینہ مسلمان کا ہو نہیں سکتا. اللہ نے دعا سکھائی ربنا، ایک تو عمل کرنا ہے کہ دل پاک صاف ہو جائے، جو مجھ پر ظلم کر رہا ہے میں اسے معاف کر دوں گا. اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ مولانا جو ہم پر ظلم ہو رہا، جو ہم پر جو جل رہے ہیں، ہم سے جو حسد کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ جو دشمنی کر رہے ہیں، ہمارے خلاف جو عداوتیں کر رہے ہیں، ان کا کیا؟ سوال پیدا ہوگا نا بھائی، حضرت ہمیں تو کیا کر لیں گے، دل کو پاک کر لیں گے، تمہیں بولے سکا تمہارے بیان سن کو کیا کر لیے، دل کو پاک کر لے، لیکن ہمارے ساتھ جو دشمنی کر رہا، ہمارے ساتھ جو عداوت کر رہا، ہمارے اوپر جو جل رہا، اس کا کیا؟ میرے بھائیوں یاد رکھو کوئی انسان اللہ کو چھوڑ کر آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی اللہ کے خلاف جا کر آپ کو نفع نہیں پہنچا سکتا، کوئی اللہ کے خلاف جا کر آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. کوئی جلتا ہے، کوئی کڑتا ہے، کوئی دل کے اندر دشمنی رکھتا ہے تو وہ جلن، وہ حسد، وہ کینہ کپٹ اسی کو نقصان پہنچائے گا. اس کی دشمنی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی. بس آپ اپنے بارے میں سوچیں کہ میں مروں گا، میرا سینہ اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو میرا سینہ اتنا پاک ہو کہ رب آگے بڑھ کے کہے کہ تیرا دل اتنا پاک ہے میں اس میں بسنا چاہتا ہوں. میرے بھائیوں دلوں کے اندر خدا کی محبت اسی وقت اترے گی جب دل پاک ہوگا، اور جس سینے کے اندر بغض، عداوت، نفرتیں ہو وہ سینہ پاک نہیں ناپاک ہوتا ہے، اور ناپاک جگہ پر اللہ کی ذات اترتی نہیں ہے. تو سب سے پہلے عید کا پیغام ہے اپنے دلوں کو پاک صاف رکھو، اللہ سے دعائیں مانگو. قرآن میں اللہ نے دعا سکھائی ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعل فی قلوبنا، ہمارے دلوں کو نہ بنا غلا للذین آمنوا، ایمان والوں کے بارے میں کدورت کی جگہ
ہمارے دل کو کدورت کی جگہ، بغض کی جگہ، عداوت کی جگہ نہ بنا۔ میرے بھائیوں، تمام مسلمانوں سے تمام ظالم بھی ہے تو کہہ دو میں اللہ کے لیے تجھے معاف کرتا ہوں، جو ظلم تو کر رہا ہے اس کا بدلہ اللہ تجھ سے محاسبہ کرے گا، اللہ تجھ سے حساب لے گا، اور میرا رہا میرا ذمہ، میں اللہ کے لیے تجھے معاف کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کن فیہ ثلاث، جس آدمی کے اندر تین چیزیں ہوں، جس آدمی کے اندر تین خصوصیات ہوں، تین عادتیں ہوں، وہ بندہ قیامت کے دن اس کے ساتھ آسان حساب ہوگا، آسان حساب ہوگا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ ارادہ کریں یہ تینوں باتیں ہم اپنے سینوں میں پیدا کریں گے انشاءاللہ۔ پہلی صفت ہے وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، ظلم کرنے والے کو معاف کرو۔ جا بھائی تو ظلم کرتا ہے میں تجھے معاف کروں گا، کیونکہ قیامت کے دن اللہ میرا حساب آسان کرے گا۔ نبی کا فرمان ہے کہ جس بندے کے اندر من کن ثلاث فیہ، جس بندے کے اندر تین صفتیں ہوں، یحاسب حسابا یسیرا، اللہ آسان حساب لے گا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دے گا۔ میرے بھائیوں، آخرت میں آسان حساب کا ہونا یوں سمجھو کہ آپ آنکھ بند کر کے موت کے منہ سے نکل کر جنت میں داخل ہو گئے، اتنا آسان حساب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ امی عائشہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی آسان حساب کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بندے کو سامنے بلائے، اللہ کھڑا کرے، فرشتے نام اعمال دے، اللہ کہے کہ بھائی ٹھیک ہے اسے کیا کر دو، پاس کر دو۔ فمن نوقش، اور جس کا حساب لیا گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کا حساب لیا گیا وہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ اب اس معاملے میں جو ہلاک ہو جائے، اس مقام پر پہنچ کر آسانی سے جنت میں چلا جائے، اس کے ساتھ وہ تین صفتیں ہوں گی تو اللہ معاملہ کرتا ہے۔ پہلا کیا؟ واعف عمن ظلمک، ظلم کرنے والے کو معاف کرو۔ ہاں کوئی ظلم کرتا ہے، کوئی ستاتا ہے، کوئی پریشان کرتا ہے، کوئی تہمت لگاتا ہے، کوئی مارتا ہے، کوئی گالی دیتا ہے، یہ ساری چیزیں ناحق ہیں۔ ہم ظلم کر کے کوئی گالی دے اسے نہیں، میں ظلم نہیں کرتا لیکن کوئی دوسرا مجھ پر ظلم کرتا ہے، میں کسی پر تہمت نہیں لگاتا وہ مجھ پر تہمت لگاتا ہے، میں کسی کو گالی نہیں دیتا وہ مجھے گالی دیتا ہے، ان لوگوں کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ ایسا نہیں کہ میں تروریزم کرتے پھروں اور کوئی گالی دے تو کہا کہ جی اللہ کے واسطے معاف کر دے، نہیں میرے بھائی، ان لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ جو پاک صاف دامن زندگی جیتا ہے اور ہر زمانے میں پاک صاف زندگی جینے والوں پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے۔ یہ دنیا ایسی جگہ ہی ہے جہاں ظلم کرنے والوں کو بول بالا ہوتا ہے، چڑھا بٹھا کے رکھا جاتا ہے، ظلم کرنے والے کو سروں پر بٹھاتے ہیں، کوئی مظلوم غریب کمزور مل جائے تو اسے پاؤں تلے رکھتے ہیں۔ یہ دنیا کا سسٹم ہے، لیکن دنیا کا سسٹم صرف موت تک چلتا ہے، موت کے بعد دنیا کا سسٹم نہیں چلتا، اللہ کا قانون چلتا ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا کے اندر رہتے ہوئے کوئی ظلم کرتا ہے، کہو واعف عمن ظلمک، میں نے معاف کر دیا، ظلم کرنے والے کو معاف کرو۔ اور کہا اعطِ من حرمک، جو محروم کرتا ہے اسے دو، تمہیں دینا نہیں چاہتا تمہیں دو، تم اسے دو۔ ہے نہیں قربانی کا گوشت آ رہا، بھائی انہوں ہم نہ دیے ان کو بھی دیکھ بھیجو، انہوں ہم نہ دیے نہیں رہے ہمیں دینے کا نہ کو، یہ زندگی نہیں میرے بھائیوں۔ آتی من حرمک، جو محروم کر دے، جو تمہیں نہ دے اسے بھی پہنچاؤ۔ یہ بتاؤ کہ دیکھو تمہارے اندر دینے کی صفت نہیں ہے لیکن ہم تم جیسے نااہل کو بھی دے کے دکھاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آتی من حرمک، جو تمہیں محروم کرے اسے دو، اور کہا سل من قطعک، جڑو اس سے جو تم سے ٹوٹتا ہے، تم سے جڑنا نہیں چاہتا، الگ رہنا چاہتا ہے، دشمنی کرنا چاہتا ہے، عداوت کرنا چاہتا ہے، جلتا ہے، کڑتا ہے، حسد کرتا ہے، اس سے آگے بڑھ کے مسکرا کے بات کرو۔ میرے بھائیوں، حاسد کے لیے آپ کی مسکراہٹ ہی کافی ہے مرنے کے لیے۔ کوئی جل رہا ہے تو اس کے پاس آپ ٹینشن لے کے جئیں گے تو وہ کیا ہوگا، اور خوش ہوگا، لیکن جو حاسد ہے اس کے سامنے اچھی زندگی جی کے دکھاؤ، جلنے والوں کے سامنے خوش و خرم رہ کے دکھاؤ، آپ کی خوشی اسے مار دے گی،
آپ کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا گھومنا مسکرانا ایک دوسرے کو دیکھ کر خندہ پیشانی سے ملنا یہ خود اسے مار دے گی، آپ کو بڑا کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ تین صفتیں جس کے اندر ہوں گی اللہ رب العزت آسان حساب اس کا لیں گے اور آسانی کے ساتھ جنت میں اس میں داخل کر دیں گے۔ اب ذرا اپنے دل کے گریبان میں جھانک کے دیکھو یہ تین صفتیں میرے پاس ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے مجھے ان صفات کا مالک بنایا۔ اگر نہیں ہے تو پہلے توبہ کرو، اے اللہ اب تک یہ صفات میرے پاس نہیں تھے لیکن آئندہ میں ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کروں گا۔ عید کا پیغام اتحاد و اتفاق ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں اختلاف نہ کرو۔ اس سے کرو گے تو کیا ہوگا؟ اختلاف کرو گے، آپس میں لڑو گے، جھگڑو گے، ایک دوسرے سے دشمنیاں کرو گے تو اللہ نے کہا فَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہارا دبدبا، تمہارا روب، تمہاری قوت، تمہاری ہیبت ختم ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں 24 کروڑ مسلمان، لیکن میرے بھائیوں تنکوں کی طرح تمہارے ساتھ جھوٹ موٹ کا کھیل کھیلا جا رہا ہے، کوکو کھیلا جا رہا ہے، کبڈی کھیلا جا رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ۔ کیوں؟ فَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، آپس میں اختلاف، آپس میں لڑائی، آپس میں جھگڑے، آپس میں گالی گلوچ اتنے زیادہ ہیں، دشمن کو معلوم ہے کہ ایک کو ماریں گے تو 10 بیٹھ کر مسکرائیں گے، 10 لوگ خوشیاں منائیں گے۔ اگر میرے بھائیوں اتحاد ہوتا، اتفاق ہوتا، یہ 313 تھے، اتحاد و اتفاق تھا، آپس میں جڑے ہوئے تھے، ایک دوسرے کو درد کو سمجھتے تھے، وقت کا سپر پاور ٹکرا نہیں سکا۔ لیکن آج میرے بھائیوں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں کے ہیں، لیکن میرے بھائیوں علامہ اقبال کا شعر یاد آتا ہے کہ اتحاد و متفق ہو جاؤ گے، آپس میں جڑ جاؤ گے، بن جاؤ گے خورشید مبیں۔ خورشید مبیں کہتے ہیں سورج کو کہ سورج کی روشنی پوری دنیا کے اندھیرے کو ختم کر دیتی ہے، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ اب دیکھو کروڑوں کے حساب سے بے حساب تارے ہیں لیکن کہیں روشنی نہیں پھیلتی ہے روشنی، لیکن ایک سورج ہے، اس کے مقابلے میں کروڑوں کے تارے ہیں، ان کروڑوں کے تارے دنیا کو روشن نہیں کر سکتے، لیکن ایک جگہ روشنی جمع ہے سورج کی، پوری دنیا کے اندھیرے کو مٹا کر روشن کر دیتا ہے، اجالا لے آتا ہے۔ میرے بھائیوں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہ شعر کے واسطے سے امت مسلمہ کو یہ پیغام دیتے ہیں آپس میں جڑ کے رہو، آپس میں متحد ہو جاؤ۔ غلطیاں، کوتاہیاں، خامیاں ہیں، اس تمام کے باوجود آپس میں جڑ کے رہو۔ آپس میں جڑیں گے تو پھر میرے بھائیوں ساری دنیا کے لیے اللہ رہبر بنائے گا، رہنما بنائے گا، امام بنائے گا، مقتدا بنائے گا، اقتدار دے گا۔ پھر میرے بھائیوں ہندو مسلمانوں کا بول بالا ہوتے ہوئے ساری دنیا دیکھے گی اور ساری دنیا جھک مار کے اپنے آپ کو ہمارے سامنے قدم بوش کر دے گی۔ میرے بھائیوں یہ عید کا پیغام ہے، نہیں تکبیر کہتے ہوئے گئے، تکبیر کہتے ہوئے آئے۔ حضرت کیا کہ معلوم ہوا نہیں، روزانہ یہاں پڑھتے تھے محلے میں، آج ذرا گھوم کے باہر جا کو پڑھ لے۔ وہ تک فرق سمجھ میں آتا سو کسے؟ جو دین کے معاملے میں جاہل رہتا ہے۔ میرے بھائیوں عید کے موقع پر سارے علاقے والوں کو شہر سے باہر نکالنے کا مقصد آپس میں اتحاد و اتفاق ہے، آپس میں تعلق کو جوڑنا ہے، آپس میں ملاپ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کئی جگہ متحد ہونے کے بارے میں کہا کہ آپس میں جڑ کے رہو، یہ پہلا پیغام ہے۔ اور دوسرا پیغام ہے کہ جس طرح قربانی دے کر جانور کو اللہ کو خوش کر رہے ہو، اپنے تمام ناجائز تعلقات کو، ناجائز جذبات کو، اپنے ناجائز خیالات کو سب کو ذبح کرو۔ جانور کو ذبح کرنا اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے تمام ناجائز و حرام جذبات کا قتل کیا جائے۔
اپنے تمام ناجائز نظریات کا قتل کیا جائے، آنکھوں کے نظر حرام نظر کو ختم کریں، کانوں کے حرام سماعت کو ختم کریں، زبان کی حرام گویائی کو ختم کریں، دل کے حرام سوچ کو ختم کریں، دماغ کے حرام خیالات کو ختم کریں، اعضاء کے تمام حرام چیزوں کو ختم کریں، اس کی قربانی دے دیں اور کہیں کہ اے اللہ آج سے یہ جانور جس طرح تیرا ہو گیا میں بھی تیرا ہو گیا۔ میرے بھائیوں، یہ آنکھیں ہیں، نظر تو آ رہی ہیں دنیا میں، ان آنکھوں کو آنکھیں اللہ کہتا ہی نہیں۔ یہ دل جو دھڑک رہا ہے اس دل کو اللہ دل کہتا ہی نہیں۔ یہ زبان جو ہمارے منہ میں ہے اسے اللہ زبان کہتا ہی نہیں۔ اور ان کانوں، یہ جو کان سن رہے ہیں ان کانوں کو اللہ کان نہیں کہتا۔ مطلب کیا؟ اللہ کہتا ہے وہ آنکھیں جو حق دیکھے وہ اصل آنکھیں ہیں، وہ کان جو حق سنے وہ اصل کانے ہیں، وہ زبان جو حق بولے وہ اصل کان ہے، وہ اعضاء جو حق راستے پر چلے حقیقت میں وہ اعضاء ہیں۔ ورنہ میرے بھائیوں یہ آنکھیں اگر حق نہ دیکھتی ہوں تو اللہ کہتا ہے آنکھ کا مقصد کیا؟ نظر آنا۔ اللہ کہتا ہے لہم اعین لا یبصرون بہا، انہیں آنکھیں تو ہیں لیکن دکھائی نہیں دیتا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 2 جگہ فرمایا لہم اعین، انہیں آنکھیں ہیں، لا یبصرون بہا، وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ کیا دیکھتے نہیں؟ حق بات دیکھتے نہیں، قرآنی آیات نہیں دیکھتے، اللہ کے احکامات کو نہیں دیکھتے، حلال حرام کی تمیز نہیں کر پاتے، اللہ کے ناجائز و جائز امور کو نہیں دیکھ سکتے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا، ان کے پاس دل بھی ہے، ان کے پاس کان بھی ہیں، لیکن وہ دل وہ کان حق سے ہٹ کر باطل کے راستے پر چلتے ہیں۔ میرے بھائی وہ حرام چیزیں، حرام لغویات، حرام جذبات، حرام خواہشات جس بندے کے اندر جس راستے سے داخل ہو جائیں، ایک بندے کے سینے میں حرام چیزیں آنکھوں سے داخل ہو گئی، فحش دیکھتا ہے، گندگی دیکھتا ہے، حرام چیزیں دیکھتا ہے، ناجائز چیزوں کو دیکھتا ہے، تو پھر وہ آنکھیں دلوں کے اندر گمراہی پیدا کرتے ہیں۔ وہ دل انسان کا جب ناجائز چیزوں کو قبول کرتا ہے تو پھر دل پر مہر لگا دیا جاتا ہے، پھر وہ دل حق بات کو قبول نہیں کر پاتا، حق بات کو سمجھ نہیں پاتا۔ قرآنی آیات اللہ نے اس جگہ فرمایا کہ انہیں ہدایت ملنے کے بعد بھی وہ گمراہ ہو گئے، یعنی حق بات کو پہچانتے ہیں لیکن اس کے باوجود دل قبول نہیں کر پاتا۔ یہودیوں کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اے نبی جی آپ کو وہ ایسے پہچانتے ہیں جیسے باپ اپنی اولاد کو پہچانتا ہے۔ سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، کروڑوں بچے ہوں اس میں باپ اپنی اولاد کو پہچان لیتا ہے، پہچانتا نہیں پہچانتا، پہچانتا ہے کہ اپنی اولاد کون سی ہے۔ صحابہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اللہ نے ان آیتوں کو اتارا کہ یہ یہودی جو تمہیں نہیں مانتے وہ ایسا نہیں، وہ آپ کو نہیں پہچانتے، نہیں آپ کو جانتے ہیں جیسے باپ اپنی اولاد کو جانتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے خواہشات کو اپنا خدا بنایا رکھا ہے، خواہشات کو اپنا رب بنایا رکھا ہے، تو ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا، ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا، ان کے دلوں پر تالا مار دیا، ہدایت گھستی ہی نہیں۔ میرے بھائیوں تمام حرام چیزوں کو چھوڑنا ہی حقیقت میں قربانی ہے۔ اگر قربانی کے وقت بندے کے اندر یہ جذبے نہ ہو کہ اللہ اب تک میں نے حرام بہت کر لیا، حرام بہت سن لیا، حرام بہت دیکھ لیا، حرام بہت بول لیا، اب اس کے بعد زبان کا صحیح استعمال کروں گا، کانوں کا صحیح استعمال کروں گا، آنکھوں کا صحیح استعمال کروں گا، تو پھر میرے بھائیوں ہماری قربانی عند اللہ مقبول ہے، عند اللہ مقبول ہے، عند اللہ مبرور ہے۔ ورنہ میرے بھائیوں ہر سال عید تو آتا رہے گا، قربانی ہوتے رہے گی، میں رہوں یا نہ رہوں عید تو آئے گی۔ ایسا نہیں، عید کو عید اسی لیے کہتے ہیں وہ لوٹ لوٹ کے آتا ہے۔ عید کے معنی کیا؟ عید کا میننگ کیا؟ عید کہتے ہیں لوٹ کے آنے کو، سمجھ میں نہیں بات؟ عید کہتے ہیں لوٹ کر آنے کو۔ گئے سال بقرعید کرے نہیں کرے کہ دنیا میں تمہیں پہلی بار بقرعید کرنی سو نہیں نا، جب سے دنیا بنی ہے لوگ
کیا کر رہے ہیں؟ عید کر رہے ہیں، لیکن گزشتہ سال جو لوگ تھے عید میں اس سال نہیں ہے۔ اب پتہ نہیں آئندہ سال عید میں میں رہوں گا یا نہیں رہوں گا، قربانی کا موقع ملے گا یا نہیں ملے گا، اپنے جذبات کو اللہ کے سامنے دکھانے کا موقع ملے گا یا نہیں ملے گا۔ لہٰذا میرے بھائیوں، تمام ناجائز کاموں سے، ناجائز امور سے، حرام کاموں سے توبہ کر کے لوٹ آئیں۔ الہجرت الی ما نہی اللہ عنہ، ہجرت کہتے ہیں، ایک ہجرت ہے کہ بندہ اپنی بوریا بستر اٹھا کر ایک شہر سے دوسرے شہر جائے، اور ایک ہجرت ہے جسے کہتے ہیں کہ بندہ اللہ کے نامرضیات کو چھوڑ کر اللہ کی مرضیات کی طرف آئے۔ میرے بھائیوں، اگر میں اس عید میں سچی پکی توبہ کر کے اللہ کی تمام ناراض کردہ چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کو راضی کرنے والی چیزوں کی طرف آ گیا تو میری قربانی قبول ہے۔ روزانہ ہر سال 25 لاکھ سے 30 لاکھ لوگ حج کرتے ہیں، لیکن سب کی زندگیاں بدلتی نہیں ہیں۔ بدلنے والی زندگیاں بہت تھوڑی ہوتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حقیقت میں اپنے جذبات کو، اپنے ناجائز کاموں کو، اپنے ناجائز سماعت کو، اپنے ناجائز نظروں کو قربان کر کے آتے ہیں۔ ورنہ میرے بھائی وہی کروڑوں کے حساب سے اب تک تو حاجیوں کا شمار ہے، لیکن ہر حاجی بن کے لوٹے گا تو پھر وہی رفتار بے ڈنگی جو پہلے تھی اب بھی ہے۔ جیسا حاجی بن کو گیا تھا، حاجی سے پہلے ذرہ ڈر تھا، اب حج کر کو آ گیا ایسے تو اب تو آزاد گھوڑا ہو گیا۔ پہلے تو ذرا روپیہ 2 روپے چھوڑتا تھا، پہلے پورے گناہ معاف ہوگی حضرت، اب اثر نو کھاتا بھرنا سو اب بھی زیادہ گناہ کرتی ذرا۔ ایسے حاجیاں بھی ہیں جو حج کرنے گئے ہیں تاکہ صرف معاشرے میں لوگ کیا کہیں، حاجی صاحب کہیں، پھر نام لیبل حاجی کا لگا کر لوٹنے کے لیے کیا ہو جائے، آسانیاں پیدا ہو۔ ہزاروں کی تعداد میں ملیں گے۔ جب دلوں پر اللہ زنگ لگاتا ہے نا، نیک راستے پر جا کر، عبرت کے مقام پر بھی جا کر دل کے دروازے کھلتے نہیں۔ گزشتہ سال ایک حاجی صاحب حج کر کے آئے، ان سے ہماری ملاقات ہوئی تو کہنے لگے کہ حضرت وہاں کیا ہے کر کو سب جگہ بھی پھترے ہی لوگاں پیسے خرچ کر کو جاری۔ اب میرے بھائی وہی اللہ جس کے سینے کو بند کر دے کون اسے ہدایت پر لا سکتا ہے؟ بات سمجھ میں نہیں آ رہی نا؟ تو میرے بھائیوں، عید کا دوسرا پیغام کیا ہے؟ عید کا پیغام دوسرا، اللہ کے تمام نامرضیات کو چھوڑ کر، اللہ کے تمام حرام کاموں کو چھوڑ کر، اللہ نے جن چیزوں کو نہ کرنے کو کہا ہے انہیں چھوڑ کر اس راستے کی طرف لوٹ آئیں جس راستے پر رب راضی ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ کی رضامندی ملتی ہے۔ یہ دوسرا پیغام ہے۔ اور تیسرا پیغام ہے عید کا کہ اپنے رشتوں کو نبھاؤ۔ میرے بھائیوں، اس معاملے میں تو اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ نے جب مخلوق بنایا، حدیث پاک میں آتا ہے خلق اللہ الخلق، اللہ نے مخلوق بنایا تو قامت الرحم، رحم کہتے ہیں رشتہ داری کو، رشتہ داری اٹھ کے کھڑے ہو گئی۔ اللہ نے پوچھا کیا بات ہے، ہم نے انسان کو بنایا، جانور بنائے، تمام مخلوق کو پیدا کیے، کوئی کھڑا نہیں ہوا، اے رشتے تو کیوں کھڑا ہو گیا؟ کیونکہ میرے بھائیوں، اللہ کے یہاں ہر ایک عمل کی ایک شکل موجود ہے۔ جس طرح انسانوں کی شکل موجود ہے، اس طرح اللہ کے یہاں ہر نیکی کی ایک شکل موجود ہے۔ قیامت کے دن بھی آپ نے سنا ہوگا حدیث پاک میں کہ بندے کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے، قرآن کیا ہوتا ہے، سیدھے طرف آ جاتا ہے، نماز سرہانے آ جاتی ہے، دوسرے عمل دائیں طرف آ جاتے ہیں، کوئی عمل پاؤں کی طرف آ جاتا ہے۔ اب میرے بھائیوں، یوں ذرا سوچو ان کی شکلیں کیا ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نماز کی ایک شکل ہوگی، روزے کی ایک شکل ہوگی، صدقے کی ایک شکل ہوگی، گویا ہر عمل کی ایک اپنی ایک شکل ہے۔ اسی طرح اللہ نے جب مخلوق کو بنایا تو رشتے کی ایک شکل پیدا ہوئی۔ رشتہ بولے تو آپس میں ہر ایک کا رشتہ، بھائی رشتے بولے تو ہم مولانا یہاں کیا بن گئی،
چھکرا چھکری کے رشتے لگاری سمجھیں گے، وہ رشتے نہیں. رشتہ کہتے ہیں باپ بیٹے کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے، ماں بیٹی کے اندر جو تعلق ہوتا ہے، بھائی بھائی کے اندر درمیان جو رشتہ ہوتا ہے. ہر ایک آپس میں کسی نہ کسی اعتبار سے جڑا ہوا ہے. کوئی خونی رشتے سے جڑا ہے، کوئی ایمانی رشتے سے جڑا ہے. یہ رشتے اللہ کے یہاں کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اے اللہ ہمارے بارے میں ذرا خیال کرنا. تو اللہ رب العزت نے کہا کہ اے رشتے، اے رحم، میں نے عہد کر لیا ہے، الا یرزینا الا ترزینا ان اقطع من ان اصل من وصلک. اے رشتے، میں نے یہ اپنے اوپر عہد کر لیا ہے کہ جو تجھے جوڑے گا میں اسے اپنی رحمت سے جوڑوں گا. ومن اقطعک، اور جو تجھے توڑے گا، قطع، میں اسے توڑوں گا. میرے بھائیوں، رشتوں کو جوڑنا اور رشتوں سے ملاپ رکھنا یہ آج سب سے بڑی ضرورت ہے. رشتوں کو توڑ کر جینے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. بھائی بھائی سے دشمنیاں، بہن بھائی سے دشمنیاں، ماں باپ سے دشمنیاں، پڑوسیوں سے دشمنیاں. بھائی کا گھر بھائی باجو ہے، لیکن میرے بھائی و عزیزوں، عید کے دن ملاقات کے لیے ایک دوسرے کا چہرہ نہیں دیکھتے. ایسی زندگی جینے والے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتوں کے بارے میں اتنی وصیت فرمائی کہ کئی سینکڑوں کے حساب سے آپ کو حدیثیں ملیں گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتوں کو جوڑے رکھنے کے بارے میں کیا کیا انعامات کے بارے میں بتایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کو ہجرت کر کے گئے تو سب سے پہلے جن باتوں کا حکم دیا وہ 4 باتیں تھیں. ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ آپس میں رشتوں کو مضبوط رکھو. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ یہودیوں کے بڑے عالم ہیں، یہودیوں کے بڑے عالم تھے. انہیں معلوم ہوا کہ مدینے میں ایک نبی آیا ہے، تو کہا کہ چلو میں ان کے جا کر ان کی مجلس میں بیٹھتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ وہ اپنی باتوں میں کتنے سچے ہیں اور کیا تعلیم اپنے ماننے والوں کو دیتے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کی مجلس میں پہلی مرتبہ بیٹھا تو سب سے پہلی بات میں نے سنی، کہا افشوا السلام اطعموا الطعام صل الرحمن، کہ لوگوں کے اندر سلام کو پھیلاؤ. میرے بھائیوں، یہ سلام اتنی بڑی طاقت رکھتا ہے اپنے اندر کہ بڑے سے بڑا دشمن اس کے سینے میں اپنی محبت کو آسانی سے اتار سکتے ہیں. ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس وقت تک تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم آپس میں محبت کرنے نہ لگ جاؤ، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے نہ لگ جاؤ، ایک دوسرے کی عزت کرنے والے نہ بن جاؤ. اور خود آگے فرمایا الا اخبرکم، کیا میں نہ بتاؤں ایسا عمل جس کے کرنے کی وجہ سے تم آپس میں محبت کرنے لگو گے. صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی ضرور بتائیے. اللہ کے نبی نے کہا آپس میں سلام کرو. میرے بھائیوں، سلام کا رواج تو ختم ہوتا جا رہا ہے. ان کا اشارے سے کہتے اللہ حفاظت فرمائے. زبان ہلانے میں کیا دشواری ہے پتہ نہیں. لوگوں کو سلام کرنا مشکل، ذرا سم کو مال کا اکڑ، ذرا سم کو عہدے کا اکڑ. بعض غریب ہونے کے باوجود کوسی اکڑ ہے معلوم نہیں، غریب ہے پھر بھی سلام نہیں کرتا. میرے بھائیوں عزیزوں، ایک تھا کسی کے پاس مال ہے، مال کا اکڑ ہے، کسی کے پاس طاقت ہے، طاقت کی اکڑ ہے، کسی کے پاس عہدہ ہے، عہدے کی اکڑ ہے. یہ تو سمجھ میں آتا، اکڑنے کی وجہ تو ہے. لیکن آج کا غریب بھی کیا بھی کم ہے کسی مالدار سے، کسی طاقتور سے، کسی عہدے دار سے. انہیں بھی سلام نہیں کرتا. انہیں منجے کرتے نہیں، میں ان کو کرتا نہیں. مسئلہ ختم. میرے بھائیوں عزیزوں، سلام کو پھیلاؤ. اس رواج دیکھو، غیروں کے اندر یہ رواج ہے، آپس میں دکھتے ہیں تو فوراً کیا کہتے ہیں نمسکار سر کرتے. لیکن مسلمانوں کے اندر سلام جیسا مجدہاں. انگریزوں کے پاس جاؤ، ذرا پڑھا لکھا ہے تو گڈ مارننگ کہتا، گڈ ایوننگ کہتا، گڈ آفٹر نون کہتا. میرے بھائیوں عزیزوں، بات شروع کرنے کا بڑے سے بڑا دشمن ہے. اسے پہلے کیا بات کرنا سمجھ میں نہیں آتا. اس کے واسطے اسلام نے ایک بہترین تحفہ دے دیا کہ بڑے سے بڑے دشمن کو کیا کرو، سلام کرو. اللہ اس کے دل کو نرم کر دے گا، پھر وہ دشمن آگے بڑھ کر تمہیں بات کرے گا.
میرے بھائی ہوتا نہیں ہوتا، بڑا دشمن زمانے سے دشمنی ہے، اسے بات کرنا کیسا سمجھ میں نہیں آ رہا، اللہ نے ایک تحفہ دیا، کہا کہ آگے بڑھ کر سلام کر دو، اللہ اس سلام کی برکت سے اس کے دل کو نرم کر دے گا، پھر وہ آگے بڑھ کر اپنی ساری باتیں وہ کہے گا، آگے بڑھ کر وہ تمہارے سے بات کرے گا۔ اور میرے بھائی یہ تجربے کی بات ہے کہ جب سلام کرتے ہیں نا، سامنے والا ہزار دشمنیوں کے باوجود چہرے پر مسکراہٹ لا ہی لیتا ہے۔ ہوتا نہیں ہوتا؟ تمہارے ساتھ نہیں ہوا، ہمارے ساتھ 1000 بار ہوا، 1000 دشمن سلام کر رہے تھے، وعلیکم السلام مولانا کبھی۔ اور میرے بھائی دلوں کی دشمنیوں کو ختم کرنے کے لیے، دلوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے جو آلہ ہے وہ سلام کا ہے۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے 3 باتیں کہی۔ پہلا کہا افشو السلام، سلام کو پھیلاؤ، اطعموا الطعام، کھلاؤ۔ اب بقرعید کا ماحول آیا، کھلانے، گوشت بوٹی دینے سوچتی ہے میرے بھائی جس نبی کی سنت آج زندہ کر رہے ہو نا، وہ نبی پہلا نبی ہے جس نے مہمان نوازی کی ابتدا کی، وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، مہمان نہیں ہوتا تو باہر کھڑے ہو کر انتظار کرتے کہ کوئی مہمان آئے، اسے ساتھ میں لے جاؤں، بٹھاؤں، اسے کھلاؤں، پھر میں کھاؤں۔ پوری زندگی مہمان نوازی کی۔ میرے بھائی آج مہمان آگا تو بڑی مصیبت سمجھتی ہیں۔ میرے بھائی مہمان اللہ کی طرف سے رحمت لے کے آتا ہے، تو کہا اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، اور کہا صل الرحم اور صل الارحام، اپنے رشتوں کو جوڑو۔ میرے بھائی خدا کے لیے یہ عید ایک بہانہ ہے، اپنے وہ رشتے جو بہت دنوں سے ٹوٹے ہوئے ہیں، بہت دنوں سے ناراض پڑے ہیں، بہت دور بہت زمانے سے ان کا اور ہمارا ملنا جلنا نہیں ہوا ہے، آج یہ عید یہ پیغام دیتا ہے کہ اپنے دلوں کی نفرتوں کو ختم کر کے اپنے رشتوں کو مضبوط کرو، اپنے تعلقات کو مضبوط کرو۔ میرے بھائیوں ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، رشتے چاہے کتنے بھی گرے ہوئے کیوں نہ ہوں، میرے بھائیوں رشتوں کو توڑو مت۔ یہ بات الگ ہے کہ ان سے تعلق کتنا رکھنا ہے، سلام پیام ہی ختم کر دے۔ شریعت کیا کہتی ہے کہ اگر کوئی ایسا بندہ ہے اس سے رشتے رکھنے سے نقصان ہے تو اس سے بھی جا کر جڑو، زبردستی نہیں، اس سے کم از کم سلام خیریت کا تو تعلق رکھو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اے مولانا بولے کہ جان دشمن کو جا کے گلے لگا لیں گے، پھر انہیں تمہارے پیچھے پڑ جائیں گا۔ میرے بولنے کا مطلب، حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ رشتے ایسے مت توڑو کہ انہیں جیرا کی مرہ کی یہ بھی معلوم نہیں۔ میرے بھائی کتنا بھی گیا گزرا رشتہ دار کیوں نہ ہو، کم از کم سلام پیام تک تو کیا ہوں، اپنے رشتوں کے تعلقات کو باقی رکھیں، تاکہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کے یہاں ہم مجرم بن کے نہ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دشمن آیا، اور دشمن نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پرانی رشتہ داری کے بارے میں بتایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتہ داری کو نبھاتے ہوئے اس کے ساتھ رحم کرم کا معاملہ کیا، ہدیے اور تحفے دیے۔ اب میرے بھائیوں ذرا سوچو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمن کو صرف رشتے کی وجہ سے رحم کرم کیا، ہدیے تحفے دیے، تو ہم آپس میں کیا ہماری دشمنیاں اللہ کے نبی کے ساتھ جو دشمنیاں تھی ویسی دشمنیاں ہیں؟ نہیں میرے بھائیوں، کتنا بھی گیا گزرا رشتہ کیوں نہ ہو اسے مضبوط رکھیں، اسے جوڑیں۔ یہ 3 بنیادی پیغامات ہیں عید کے، ان بنیادی پیغامات پر میں نے عمل کر لیا تو گویا میں نے عید کا حق ادا کیا کہ آپس میں اتحاد و اتفاق سے رہنا ہم نے جینا سیکھ لیا، اور رشتہ داروں کو نبھانا ہم نے سیکھ لیا۔ تیسرا کیا؟ حرام خواہشات کو چھوڑنا۔ 3 چیزیں، یہاں بیان ختم ہوگا نا بھائی۔ حرام خواہشات کو چھوڑنا،
اور اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنا، رشتوں کو نبھانا، یہ 3 سبق عید ہمیں دیتی ہے۔ ان سبق سے، اس عید سے ہم نے سبق لے لیا تو میرے بھائیوں، ہم نے یہ عید ہماری خوشیاں، ہماری رحمتیں، ہماری برکتیں ہماری جھولی میں پڑیں گی۔ ورنہ میرے بھائیوں عیدوں صرف رسماً ہم نے قربانی بھی دے دی، حرام چیزوں کو نہیں چھوڑا، گلے بھی مل رہے ہیں لیکن دل کے اندر نفرت ختم نہیں ہوئی۔ اگر میرے بھائیوں عیدوں ایک دوسرے کو گوشت بھی پہنچا رہے رشتہ داراں بول کر، لیکن وہ اس کے حالات سے واقف نہیں، وہ ان کے حالات سے واقف نہیں، تو پھر میرے بھائیوں عیدوں ہمارا یہ عید کا گزرنا ہمارے اوپر سے ہمیں کچھ فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ لہٰذا قرآن پاک کی آیات پر عمل کرو، احادیث پر عمل کرو، زندگیوں میں برکتیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ صحابہ کے زمانے میں ان کے پاس اسباب بالکل نہیں تھے، اسباب بالکل نہیں تھے، لیکن میرے بھائیوں قرآن کی روحانیت ان کے سینوں میں تھی، قرآن کی روحانیت ان کے جسموں پر تھی، جس کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے ان کی زندگیوں کو قیامت تک کے لیے نمونہ بنا دیا اور کہا ایمان بھی اس وقت قبول ہوگا جب ان جیسا ہوگا، عمل بھی اس وقت قبول ہوگا جب ان جیسا ہوگا۔ تو پھر میرے بھائیوں بتاؤ، یہ ظاہری اسباب رکھ کر جو کامیاب سمجھتے ہیں، قرآن کی روحانیت کو چھوڑ کر سمجھتے ہیں کامیاب ہیں، وہ موت تک کی زندگی ہے، موت آئے گی تو پھر سارے اسباب ختم ہو جائیں گے اور پھر بندہ کہے گا اے اللہ میں تو اپنے آپ کو کامیاب سمجھ رہا تھا، ہم تو ناکام ہیں۔ میرے بھائیوں یہ صفوں میں کھڑ کے نمازیں پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، حج کر لینا، قرآن کی تلاوت کر لینا ظاہر سے صرف آخرت کی کامیابی نہیں ہے۔ قیامت کے دن اللہ کہتے ہیں قرآن پاک میں سورہ مدثر میں کہ مجرموں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اے مجرموں تم جہنم میں کیسے پہنچے جبکہ تم ہمارے ساتھ نمازیں بھی پڑھ رہے تھے؟ کیا کر رہے تھے؟ ہمارے ساتھ نمازیں بھی پڑھ رہے تھے، ہمارے ساتھ لوگوں کو کھانا بھی کھلا رہے تھے، اس کے باوجود جہنم میں کیسے پہنچ گئے؟ تو قرآن کہتا ہے وہ کہیں گے کہ ہم بظاہر تمہارے ساتھ رہتے تھے لیکن قرآن کی روحانیت ہمارے سینوں سے ختم ہو چکی تھی، ہمارے اندر صرف ظاہری اسباب موجود تھے، اندرونی اعتبار سے روحانیت ختم ہو چکی تھی۔ اسی لیے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ مثال دے کے کہتے ہیں کہ وہ عمل جس کے اندر روحانیت نہ ہو وہ ایسے ہے جیسے کاغذ پر لکھا ہوا شعر ہے، کاغذ پر لکھا ہوا شعر اسے چوہے بھی کتر کے کیا کر دیتے ہیں؟ ختم کر دیتے ہیں۔ چاہے کتنا بھی بڑا شعر آپ کاغذ پر چھڑا لو لیکن چوہے کیا کریں گے؟ اسے نوچ نوچ کے کاٹ کاٹ کے بکھیر دیں گے، ہوا میں اڑا دیں گے، لیکن حقیقت والا شعر اگر بچہ بھی آ جائے تو چوہے تو دور کی بات۔ میرے بھائیوں عزیزوں امام صاحب جان دے ہمیں نکلیں گے بس وہ فوراً پوری مسجد خالی ہو جاتی ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں حقیقت والا شعر ہر انسان کے اندر جان پیدا کر دیتا ہے، ڈر پیدا کر دیتا ہے۔ اسی طرح روحانیت والا عمل اگرچہ تھوڑا ہو لیکن اگر اس کے اندر روحانیت ہے اللہ کے یہاں وہ مقبول ہوگا اور اس کے ثمرات ہماری زندگی پر پڑیں گے اور پھر ہماری زندگی سے غیروں پر بھی اس کے اثرات پڑیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔